بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے سب عاشق تھے اور اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نہایت نیک انسان سے ہو گئی جو کہ عزت دار اور غیرت مند تھا۔ اب شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، پر بیوی اکثر باہر نکلتی اور شوہر کی بات نہ مانتی تھی۔ اس کا شوہر اسے سمجھاتا تھا کہ کوئی نام محرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے بیگم، آپ کے جو یہ بال ہے نا، یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اتنے حسین ہے، اور خاص طور پر تمہاری آنکھیں، اور جنات عورت کے عاشق بن جاتے ہیں بیگم۔ وہ سمجھدار شوہر کی بات نہ سمجھ بیوی نہ سمجھی۔ ایک بار وہ کسی ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت ہی گھنا پیڑ تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی اور وہ عورت اس پیڑ کے نیچے سے گزر گئی۔ پھر شوہر کے آنے سے پہلے یہ کھانا بنانے لگی۔ اس کا شوہر جب کام سے واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو، لیکن بیوی اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پھر سے آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، پھر عشاء کی نماز کے لیے مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ لیکن بیوی تھی جس نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر کر جھٹکے کھانے لگی۔ اس کو فرش پر تڑپتا ہوا دیکھ کر شوہر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ گھر کے قریب ایک حکیم کی دکان تھی اور شوہر ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جلدی گھر چلیے حکیم صاحب، میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نہ سمجھنے والی کیفیت میں اس کے ساتھ گھر آئے تو دیکھا بیوی یوں ہی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کہیں میری بیوی دنیا سے تو نہیں چلی گئی ہے حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں، اس کی موت نہیں ہوئی ہے، پر نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کوئی دوائی دی اور کہا، یہ دوائی ان کو کھلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی ناظرین، وہ ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ عورت کسی وقت بھی کسی کے سامنے بھی ترسنے لگتی تھی اور درد سے بھی لگتی ہوئی زمین پر گر جاتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کسی بازار سے جا رہی ہوتی تو اچانک بنا کسی وجہ سے چلتے چلتے زمین پر گر کر تڑپنے لگتی اور منہ سے اس کے جھاگ نکلتے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی اور انجان بن کر کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، یعنی کہ بے ہوشی میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہے۔ شریف شوہر کو اپنی بیوی کی سخت فکر تھی۔ گھر میں اس کی جو حالت ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی تھی، اس وقت شوہر اس کے پاس ہوتا اور کبھی کبھی وہ اکیلی بھی ہوتی، لیکن جب وہ عام لوگوں کے سامنے گرتی، کبھی کبھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ لوگ دیکھ کر اس عورت کا مذاق بناتے، کوئی اس پر طنز مارتا، دیکھو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، بری بلا کا سایہ ہو گیا ہے اس پر، اس کو کسی فقیر کے پاس لے جا کر تعویذ وغیرہ پہنا دو تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ شوہر نے اس کا ہر طرح کا علاج کروا لیا، ٹوٹکے کر لیے، حکیم کی دوائیاں کھا لی، پر اس کی طبیعت تھی کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی سنبھلنے کا نام لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی درویش کے پاس گیا۔ اس کی کسی پڑوسی نے اسے کہا تھا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس درخت موجود ہے، درخت کے نیچے درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش کے پاس پہنچا، ویرانے میں درویش موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ جانتے نہیں حضور،
میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی سالوں سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ ایسے بیمار پڑتی ہے کہ میں سخت شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ یہ کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تم اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا۔ تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہونی چاہیے اس بات پر کہ وہ گھر سے اکیلی کیوں نکلتی ہے، تم نے اس کو گھر سے اکیلے نہیں نکلنے دینا ہے۔ شوہر نے کہا آپ مجھے بات تو بتائیے۔ درویش نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے یہ بات بتانے کا حکم نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شوہر اپنے گھر آ گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ کبھی بھی چیخ پڑتی تھی اور چلاتے ہوئے کہتی ہے گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ وہ اس کا شوہر تھا، اپنے شوہر کو پہچاننے سے وہ انکار کر رہی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرما بردار تھا تو اسی لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر انہی درویش کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش نے کہا میرے بچے تم کو بات کو سمجھنا پڑے گا، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا ہے، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا، پر کر پھونکا بھی تھا، قرآن سورتیں، قرآن آیتیں بھی، لیکن برابر وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ بغداد شریف کیوں چلا جاؤں، وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہے؟ شوہر کہنے لگا میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس علاج کروا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی کچھ ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو درویش نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، یہ ٹوٹکے ٹونے بھی کر لیے، یہاں تک کہ میں نے قرآن سورتیں اور آیتیں بھی اس پر دم کر کے پھونکی، اس کی حالت ہو بہو ویسی کیوں ہے، یعنی وہ جیسی پہلے دن تھی ویسی اب بھی ہے۔ فقیر نے کہا تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا بغداد میں کون رہتا ہے، بغداد میں کیوں چلے جاؤں؟ درویش نے کہا بغداد میں پیرانے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کون حضرت ہے؟ درویش نے کہا میں تو درویش ہوں نا، وہ درویشوں کے درویش ہے، ولیوں کے سردار ہے، غوث الورا ہے، بغداد کے بادشاہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم و عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامات دی ہے، وہ چیز عطا کی ہے جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا یابی کر دے گی، یقین کے ساتھ ان سے علاج کروانا، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑے ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی جن کے ہاتھوں میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ان کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ وہ جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنی یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ وہ شوہر کہنے لگا ہاں آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، تو پھر اس دروازے کو بھی کھلوا کر ہی رہوں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے عام ہوتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔
اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی۔ اس نے پھر بھی اسے منایا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں آپ کہتے ہیں نا باہر نہیں نکلوں، ہاں میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے یہ بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تم تمہارے بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ تمہاری بیوی وہاں جانے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوگی، اور تم نے اس کو اگر کسی بھی طرح منانا ہے تو اسے یہ مت بتانا کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا، اب دیکھو نا بیوی، تماشا بن گیا ہے، لوگ ہمارا جینا دشوار کر رہے ہیں، تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف کو جھیل رہی ہو، اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہے، تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش نے اس شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے، تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ شخص غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ تو مرید کہنے لگا، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں بس پیرانے پیر کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس، پھر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ اب وہ شوہر روتا ہوا بہت اذیتنا حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ جا کر اس نے عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں۔ ہمارے شہر میں بہت سے درویش ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی ہے، مزار شریف کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بات کو بھی بنا دیں۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں حضرت، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کو کسی درویش کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتا، اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور شیخ غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی کہ آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کو یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون، جس کی وجہ سے انسان نہ تو یہ سمجھ سکتا ہے
کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ اس بیماری کی وجہ وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتے ہیں۔ مرگی یا جنون بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے۔ وہ وادی سرندیپ کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں حضرت، میں نے تو نہیں سنا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک سرکس اور نافرمان جن ہے جو کہ اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوڑے پڑتے ہیں، اور ان دوروں کا نام مرگی ہے، اور اس لعین جن کا نام خانس ہے جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری ہے۔ تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی عملیات کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہوں اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی رات اس کی بیوی پر مرگی کا دورہ پڑا۔ اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کے کان کے پاس جا کر اسے کہا، اے خانس، تیرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نورانی بزرگ ہے، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی سی چیز باہر آئی، اور کوئی انسان تو تھا نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا تو، میں تجھ سے بدلہ لوں گا تیری بیوی کا، میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا، تجھے ان کا واسطہ جن کا میں نے تیرے سامنے نام لیا، تجھے میرے رب کا واسطہ، یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندیپ ہے، یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ پر جن بہت ضدی اور سرکس اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث الورا کا نام کا ایک ایسا اثر اس پر برسا، ایسا قہر اس پر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آواز لگائی،
بولو اغزنی یا غوث اغزنی یا مغیث یا معین الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کرے، بچا لے، ہمیں بچا لے غوث اعظم۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن ایک دم سے چیخنے لگا، اس کو کوئی مار رہا تھا، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب تک پریشان کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اے آدم زاد، کہو غوث اعظم سے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، اب وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا شرافت سے چلا جا، لیکن تو نہیں مانا، تو نے بار بار میری بیوی کو عزت دینی چاہیے، اب یہاں سے تو نہیں جائے گا، تو مر کر ہی جائے گا۔ اور اچانک وہ جنات وہ خبیث سین جل کر راکھ ہو گیا، وہ جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی جملہ کہہ کر اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، حضور میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ صحیح ہوا، آپ سچ میں ہماری مدد کرتے ہیں، آپ مدد کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک میں نے اس کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وہ لوٹ کر آئے گا؟ آپ فرمانے لگے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہاں دوسرے جنات ضرور تمہاری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، اسی لیے اس کو بولنا احتیاط سے رہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو یہی نام لینا، المدد یا غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو کمنٹ میں یا غوث لکھے، اور اس ویڈیو کو ہر غوث پاک کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیے۔ تو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔